بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر رجال الغیب یعنی مردان غیب کبھی کسی درویش کی صورت میں، کبھی کسی مسافر کی صورت میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ آپ کی خانقاہ جو غیاث پور میں قائم تھی اس میں اکثر فاقہ کشی رہتی تھی، اور خود حضرت نظام الدین اولیاء ممنوع ایام کے علاوہ ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے۔ اگر غذا میسر آ جاتی تو جو کی ایک روٹی سے افطار فرماتے اور دوسری روٹی سے سحری کا اہتمام کرتے۔ کل 2 روٹیاں آپ کی خوراک تھی۔ اکثر روایتوں میں درج ہے کہ حضرت محبوب الہی نے برسوں نمک کے پانی سے جو کی روٹی استعمال کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ غیاث پور میں ایک بوڑھی عورت بھی حضرت نظام الدین اولیاء کی ہمسایہ تھی اور آپ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا یہ کام تھا کہ صبح سے شام تک رسیاں بڑھتی تھی اور پھر دوسرے دن قریب آبادی میں جا کر اس رسی کو فروخت کر دیتی۔ پھر جو 4 پیسے حاصل ہوتے تھے ان سے جو کا آٹا اور تھوڑی سی ترکاری خرید لاتی۔ ایک دن اس نے چند روٹیاں پکا کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش کیں۔ پہلی بار جب اس ضعیف خاتون نے اپنی عقیدت کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے یہ کہہ کر وہ روٹیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ تو اتنی کم غذا ہے کہ اس سے تو تمہارا اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، پھر ہم لوگ تمہارے کمزور کاندھوں پر اپنے رزق کا بوجھ کیوں ڈالیں؟ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا رزاق ہے اور ہماری ضروریات کا کفیل بھی ہے۔ حضرت محبوب الہی کا جواب سن کر وہ بوڑھی عورت گریہ وزاری کرنے لگی کہ اے شیخ، مجھے اپنی خدمت سے محروم نہ فرمائیے، میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت محبوب الہی ضعیف خاتون کے لہجے اور خلوص سے متاثر ہوئے اور اس کی جو کی پکی ہوئی روٹیاں قبول فرما لیں۔ ایک مرتبہ جب اس خاتون نے رسیاں تیار کی ہوئی تھیں مگر کوئی خریدار نہیں ملتا تھا، حضرت محبوب الہی اور دوسرے درویشوں کی طرح وہ ضعیف خاتون خود بھی 4 دن سے بھوکی تھی، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ ضعیف خاتون اپنی تکلیف بھول گئی اور ہمہ وقت اس فکر میں، اس سوچ میں رہتی کہ کسی طرح چند روٹیوں کا انتظام ہو جائے تو یہ حضرت شیخ کی خدمت میں وہ روٹیاں پیش کر کے ان کی روزہ کشائی کرا دیں۔ بالآخر 5ویں دن کسی شخص نے اس خاتون سے اس کی رسیاں خرید لیں تو وہ خاتون بہت خوش ہوئی کہ چلو آج فاقہ کشی کا یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ رسیاں فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوئی وہ محض اتنی تھی کہ اس سے 1 سیر جو آٹا ہی خریدا جا سکتا تھا۔ خاتون نے یہی کیا اور عصر کا وقت آیا تو وہی سیر بھر آٹا حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کچھ دیر سوچتے رہے، پھر آپ اپنے خادم خاص مولانا کمال الدین یعقوب کو فرمایا کہ یہ نظر خلوص ہے، اسے قبول کر لو اور آٹے کی دیگ میں ڈال کر پانی ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دو۔ حضرت شیخ کمال الدین یعقوب نے پیر و مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو کو آٹے کو دیگ میں ڈال دیا اور اس سے دگنی مقدار میں پانی ڈال دیا اور اس کے بعد آگ دھکا دی۔ ایسا کرنے سے حضرت محبوب الہی کا مقصد یہ تھا کہ اگر آٹے کے علاوہ غیب سے کچھ اور حاصل ہو تو اسے بھی دیگ میں ڈال کر پکا لیا جائے۔ اس طرح غذا کی مقدار بڑھ جاتی، ورنہ اگر روٹیاں پکائی جاتی تو
تو ایک دو نوالوں سے زیادہ خوراک کسی درویش کے حصے میں نہ آتی۔ آگ کے شعلے بھڑکتے رہے اور دیگ میں پانی ابلتا رہا۔ اسی اثنا ایک گدڑی پوش فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور زور زور سے نعرہ زنی کرنے لگا کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو اس فقیر کو پیش کر دے، آج فقیر بہت بھوکا ہے، جلدی کرو، اس فقیر کی بھوک مٹا دو۔ جب وہ درویش حضرت مولانا کمال الدین یعقوب کے پاس آیا، مولانا کمال الدین یعقوب اس وقت دیگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو درویش نے آ کر نعرہ لگایا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو کھانے کو دے دو، دیگ کا منہ کیوں بند کر رکھا ہے، اس کا منہ کھول دو۔ حضرت مولانا کمال الدین یعقوب نے غور سے اس گدڑی پوش فقیر کو دیکھا۔ درویش کا لباس دردیدہ تھا اور میلا بھی تھا، اس کی داڑھی بے ترتیب تھی اور بال پریشان کن تھے، اپنی ظاہری حالت سے کوئی مجذوب معلوم ہوتا تھا۔ مولانا کمال الدین یعقوب نے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں جا کر اس درویش کا قصہ بیان کیا کہ ایک مرد درویش بہت بھوکا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جائے گا۔ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ مولانا آپ کو کیا اعتراض ہے کہ اگر اللہ پاک نے کسی درویش کو مہمان بھیجا ہے تو ہم مہمان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، مخلوق خدا کو کھلانے کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ اس درویش سے کہہ دو ابھی کھانا پک رہا ہے، جیسے ہی کھانا تیار ہوگا سب سے پہلے اس بزرگ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت محبوب الہی کا حکم سن کر حضرت مولانا یعقوب واپس آئے اور درویش کو حضرت محبوب الہی کے الفاظ دہرا دیے۔ گدڑی پوش فقیر بھوک سے بہت بے قرار تھا، شدید حالت اضطراب میں کہنے لگا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں انتظار نہیں کہہ سکتا، جاؤ اور جا کر اپنے شیخ سے کہہ دو کھانا جس حالت میں بھی موجود ہے میرے پاس حاضر کریں، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ کہہ کر وہ گدڑی پوش فقیر وہاں سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ لمحات بڑے عجیب تھے۔ مولانا کمال الدین یعقوب نے حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا اور حضرت محبوب الہی نے وہاں جا کر اس گدڑی پوش فقیر کے سامنے وہ جو دیگ پک رہی تھی اور اس میں سوا سیر آٹے کے سوا کوئی دوسری چیز شامل نہیں تھی، جا کر اس درویش اور فقیر کے سامنے حضرت محبوب الہی نے دیگ جو ہے وہ رکھ دی۔ پانی اس طرح ابل رہا تھا اس دیگ کا کہ اس کا ایک قطرہ بھی اگر انسانی جسم پر گر جاتا تو کھال جھلس کر رہ جاتی۔ اسی کے پیش نظر حضرت شیخ نے فرمایا کہ آپ نے مجھ کو میزبانی کی سعادت بخشی، مگر کھانا ابھی گرم ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ تو فقیر نے درویش نے کہا کہ شیخ اب انتظار نہیں ہو سکتا، تم نے اس دیگ کی آگ کی بات کی ہے، میرے شکم میں جو آگ لگی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے، بس تم دیگ اٹھاؤ اور میرے سامنے لے آؤ۔ حضرت محبوب الہی نے آستینیں چڑھائیں اور ایک موٹے سے کپڑے سے دیگ کے دونوں کنارے پکڑ لیے۔ پیر و مرشد کے اس عمل کو دیکھ کر حضرت مولانا کمال الدین یعقوب آگے بڑھے کہ وہ حضرت محبوب الہی کی مدد کریں، تو حضرت محبوب الہی نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میزبان کو مہمان کی مرضی کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ہمارا مہمان یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت کروں۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دیگ اٹھا کر اس درویش کے پاس لے گئے۔ حضرت مولانا یعقوب کو گدڑی پیش کی یہ ادا سخت ناگوار گزری کہ اس نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اور اس طرح بیٹھا رہا کہ جیسے خانقاہ کے لوگ
اس کے خدمتگار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا یعقوب نے یہ بھی محسوس کیا کہ حضرت محبوب الہی کی پیشانی مبارک پر ناگواری کی شکن تک نہ تھی، بلکہ آپ دیگ اٹھاتے وقت بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء دیگ لے کر اس درویش کے قریب پہنچے تو وہ بھوک کی شدت سے اس قدر مضطرب تھا کہ اس نے ابلتے ہوئے پانی میں بے جھجک اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور حضرت محبوب الہی اسے منع کرتے رہ گئے، مگر درویش بار بار دیگ میں ہاتھ ڈالتا، پھر جو کے رقیق آٹے کو منہ میں رکھ لیتا۔ گدڑی پوش نے یہ عمل 3 بار دہرایا، پھر اس نے دیگ کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ وہ دیگ دراصل مٹی کا ایک بہت بڑا مٹکا تھی جو زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نہایت صبر اور سکون سے درویش کی اضطراری کیفیت کو دیکھتے رہے، مگر آپ کے خادم مولانا کمال الدین یعقوب خاموش نہ رہ سکے۔ آپ نے مہمان کو غصے سے کہا کہ مہمان، تم نے یہ کیا کیا؟ تمہیں نہیں معلوم اس پانی جیسی غذا سے کچھ اور بندگان خدا بھی روزہ کشائی کرتے، مگر افسوس کہ تم نے دوسروں کی بھوک کو نظر انداز کر دیا۔ تم نہیں جانتے یہ درویشان خدا کتنے دن سے فاقے سے ہیں۔ تو درویش نے کہا کہ اللہ کے حکم سے میں یہ بات جانتا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میرے لیے اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا۔ درویش بڑی بے نیازی کے عالم میں بول رہا تھا، مجھ سے یہی کہا گیا کہ میں اس دیگ کو جا کر توڑ دوں۔ یہ کہہ کر گدڑی پوش حضرت محبوب الہی کے قریب آیا اور نہایت ہی محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ شیخ نظام الدین، تمہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نعمت باطنی بخشی، اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دیگ کو توڑ دیا۔ اب تم سلطان ظاہری بھی ہو اور سلطان باطنی بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ درویش تیز قدموں سے چلا گیا اور تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ یہ درویش رجال الغیب اور مردان غیب سے تھا جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو نعمت باطنی بخشنے کے لیے آیا تھا۔